بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون مسلطون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، ان کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ مسلطون بمعنی حاکم۔ یؤدبونہن، یہ مرد یعنی شوہر عورتوں کو، اپنی بیویوں کو ادب سکھاتے ہیں، ان کی تادیب، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ وَيَأْخُذُونَ عَلَىٰ أَيْدِيهِنَّ، اور ان کی کجروی پر ان کی گرفت فرماتے ہیں، گرفت کرتے ہیں۔ جیسے ایک حاکم کا کام ہوتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کو سیدھا سیدھا چلائے، انہیں ادھر ادھر نہ بہکنے دے، ان پر کڑی نظر رکھے، وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں کہ نہیں سنبھال رہے ہیں۔ حاکم کا کام یہی ہوتا نا کہ رعایا پر نظر رکھے، رعایا کہیں غلط روی تو نہیں اختیار کر رہی ہے، کوئی غلط راستے پر تو نہیں ہے۔ تو یہی حال شوہروں کا بیویوں کے تعلق سے ہے کہ وہ بیویوں کے حق میں حاکم ہیں، ان کے نگراں ہیں، ان کی نگہداشت رکھتے ہیں کہ کہیں وہ غلط راہ پر نہ چلیں۔ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کی تربیت کرتے ہیں، وہ یؤدبونہن، ان کو ادب دیتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں۔ وَيَأْخُذُونَ عَلَىٰ أَيْدِيهِنَّ، اور دوسرا یہ کہ وہ اگر کوئی کجروی اختیار کرتی ہیں تو ان پر مواخذہ کرتے ہیں، ان پر گرفت کرتے ہیں۔ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ مرد عورتوں پر یعنی شوہر بیویوں پر جو حاکم ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی مردوں عورتوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اے بتفضیلہ لہم علیہن، یعنی مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کس طریقے سے، کس چیز کے ذریعے؟ بالعلم والعقل والولایت وغیرہ ذالک، مردوں کو فضیلت حاصل ہے عورتوں پر علم کی وجہ سے بھی، عقل کی وجہ سے بھی، ولایت و امامت وغیرہ کی وجہ سے بھی ہے کہ یہ چیزیں عورتوں میں نہیں بلکہ مردوں میں ہیں۔ علم ہے مردوں میں، وہ عورتوں میں، لیکن عورتوں سے کہیں زیادہ تو مردوں کو عالم بنایا، مردوں کو عاقل، ان کی عقل بھی کامل عقل ہے بنسبت عورتوں کے، عورتوں کی عقل ناقص، ان کی کامل ہے۔ اور ولایت وغیرہ، امامت ہے، ولایت ہے، شہادت ہے، ان میں بھی مردوں کو فضیلت کہہ دی کہ وہی امام بنیں گے، وہی گواہ بنیں گے، بعض امور میں عورت گواہ نہیں بن سکتی، انہی کو ولایت حاصل ہوگی، نبوت حاصل ہوگی، اس میں مرد کو فضیلت حاصل ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہوئی کہ اللہ نے عورتوں پر مردوں کو علم و عقل، ولایت، امامت وغیرہ کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی۔ وَبِمَا أَنفَقُوا عَلَيْهِنَّ من اموالہم، اور دوسری وجہ مردوں کے حاکم ہونے کی یا ان پر فضیلت کی یہ ہے کہ مرد ان کے اوپر اپنے اموال خرچ کرتے ہیں۔ عورتوں کا نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ مردوں کے۔ تو شوہر کا نفقہ عورتوں کے ذمہ نہیں، عورتوں کا نفقہ شوہر۔ یہ بھی وجہ ہے ان کے افضل ہونے کی یا ان کے حاکم ہونے کی۔ فَالصَّالِحَاتُ مِنْهُنَّ قَانِتَاتٌ، بس ان میں جو نیک بیویاں ہیں، جو نیک عورتیں ہیں، نیک بیویاں ہیں، قانتات مطیعات لازواجہن، تو وہ نیک بیویاں کیسی ہیں؟ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہیں، اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں۔ حافظات للغیب، اور شوہروں کی عدم موجودگی میں، ان کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں نیک بیویاں۔ کس چیز کی حفاظت؟ لفروجہن وغیرہ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت، یا شوہر کے جو اموال گھروں میں ہے، اگر وہ گھر سے کہیں باہر چلے گئے ہیں تو ان کے اموال کی بھی حفاظت عورتوں کی ذمہ ہے۔ ایسا نہیں کہ شوہر چلا گیا تو اپنا شوہر کا مال میکے میں بھجوا دیا جائے یا کسی کو یوں ہی لٹا دیا جائے، نہیں، تو وہ اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرتی ہیں نیک جو ہوتی ہیں، اور شوہر کے اموال کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ فی غیبت ازواجہن، یہ کب؟ جبکہ شوہر موجود نہ ہوں، شوہروں کی غیر موجودگی میں۔ بما حفظہن اللہ، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی ہے؟ حیث اوصى علیہن الازواج، اس طرح کہ اللہ نے ان کے لیے شوہروں کو تاکیدی حکم فرمایا، شوہروں کو وصیت فرمائی، اللہ نے تاکیدی حکم دیا کہ بیوی پر زیادتی نہ کرنا، بیویوں کو ظلم و ستم نہ کرنا، تو اللہ نے بھی ان کی حفاظت فرمائی۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں، یہ تو نیک عورتوں کا حال تھا، ٹھیک ہے، اور وہ عورتیں جن کے نشوز کا تمہیں اندیشہ ہو، جن کی سرکشی کا، سرتابی کا،
تمہیں خرا اندیشہ ہو، خوف ہو کہ یہ سرتابی کریں گی، میری بات نہیں مانیں گی یا میرے ساتھ سرکشی اختیار کریں گی، وہ عورتیں جن کے نشوز اور سرتابی کا تمہیں اندیشہ ہو، اسیانہ ہننا نشوز ہننا کی تفسیر، ان کی نافرمانی ہے نا، ان کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، کس طور پر؟ بِأَنْ ظَهَرَتْ أَمَارَاتُهُ، اس طور پر کہ اس کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ دیکھیں بیوی ایک دم تو سر پہ نہیں چڑھتی ہے، لیکن کچھ پتہ چلنے لگتا ہے کہ اس کا معاملہ گڑبڑ ہو رہا بھی ہے، راستہ بھٹک رہی ہے، یہ کہیں گڑبڑ کر رہی ہے۔ مثلا ابھی پانی مانگا تو پانی لا کے نہیں دیا، کھانا مانگا تو کھانا لا کے نہیں دیا، کھانے میں نمک مرچیں الٹی سیدھی کر دی، یا اور بھی طرح طرح کی انسنی کر دی، کوئی بات مان گئی، تو یہ علامت کس چیز کی ہے کہ اس کا ارادہ کسی سرکشی کا ہے، یہ آگے جا کے بہت خطرناک ثابت ہوگی۔ تو اس طرح کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں اور لگے تمہیں کہ یہ تمہاری نافرمانی کرنے والی ہے یا تمہاری اطاعت نہیں کرے گی، تو اب تم اس کی اصلاح کا بتدریج طریقہ اختیار کرو۔ قرآن نے فرمایا اگر تمہیں ان کے نشوز کا اندیشہ ہو، یعنی نشوز کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں ان کی سرتابی کی، تو فعظوہن، تو پہلا کام کیا کرو؟ انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ بجھاؤ۔ فخوفوہن من اللہ، انہیں اللہ کا خوف دلاؤ، بتاؤ تمہارے اوپر شوہروں کی اطاعت واجب ہے، اللہ سے ڈرو، اگر تم شوہروں کی نافرمانی کرو گی اللہ کا عذاب تمہیں ملے گا، تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، انہیں خوف دلاؤ، انہیں نصیحت کرو، فعظوہن، انہیں نصیحت کرو، اللہ خوف دلاؤ۔ وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر وہ یہی مان جائیں، اللہ کے خوف دلانے سے سمجھانے سے ہی اگر کام چل جائے تو سبحان اللہ لائن پہ آ جائیں گی وہ، لیکن اگر اللہ کا خوف دلانے سے سمجھانے سے باز نہ آ جائیں تو پھر دوسرے درجے میں تم ان کے ساتھ یہ کرو کہ وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستروں کو ان کے بستروں میں چھوڑ دو، ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ کیا مطلب؟ اعتزلوا الی فراش آخر، تم دوسرے بستروں کی طرف آ جاؤ، تم دوسرے بستروں پہ سو جاؤ۔ ان اظہرن نشوزا، اگر ان سے نشوز ظاہر ہو۔ دیکھیے عورتوں کو سزائیں متعدد دی جا سکتی ہیں، مار کے بھی، توڑ کے بھی، سمجھا کے بھی، یہ بھی وہ بھی، لیکن ان کی ایک بڑی سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے بستر الگ کر دو۔ جب بیوی شوہر سے الگ ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ تو پہلی سزا تو یہ کہ سمجھاؤ انہیں، اگر نہیں بات آتی ہے تو بستر الگ کر لو، یہ بہت خطرناک سزا ہے، بڑی سزا ہے، ہو سکتا ہے اس سزا سے پھر وہ لائن پر آ جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ لائن پر نہیں آئی، اور ایسا ہوتا ہے جب اختلاف ہوتے ہیں تو مہینوں ہو جاتے ہیں، شوہر الگ ہے، بیوی الگ ہے، وہ میکے بیٹھی ہے، وہ یہاں ہے اور کوئی پرواہ نہیں کسی کو، تو اگر بستروں کے الگ کرنے سے بھی بات نہیں بنتی ہے تو فرمایا گا وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر تم انہیں مار سکتے ہو۔ تو شوہروں کو بیویوں کے مارنے کا بھی حق ہے، مگر کب؟ دو درجوں کے بعد، پہلے سمجھا بجھا کر کام چلاؤ، نہیں چلے تو پھر بستر الگ کرو، بستر الگ کرنے سے بھی کام نہ چلے تو پھر ان کو ضرب لگاؤ، تو پھر انہیں مارو، مگر مار بھی کیسی؟ ضربن غیر مبرحن، جو شدید تکلیف دہ نہ ہو، ایسی ضرب لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ ان کی صورت ہی بگاڑ دو، ان کے چہرے پر کوئی داغ لگا دو، چہرے پہ نہ مارو، ان کی ہڈیاں نہ توڑو، ہاں ان کی شکلیں نہ بگاڑو۔ بعض ظالم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ سزا دیتے ہیں تیزاب ڈال کے جلا دیتے ہیں، ہاں یہیں سے شروع کرتے ہیں، ہاں پہلے ضرب لگاتے ہیں، نہیں ترتیب وہ ہے پہلے سمجھاؤ، پھر بستر الگ کرو اور پھر انہیں مارو، اور مارنے میں بھی تاکید کیا ہے؟ غیر مبرحین، شدید تکلیف دے مارنا، مارو، ان کی ہڈیاں نہ توڑو، ان کے چہروں پر نہ مارو، ان کی صورتیں نہ بگاڑو، ان پر تیزاب نہ ڈالو، ان پر مٹی کا تیل نہ چھڑکو، ایسی سزا نہ کرو جو تکلیف دے بہت زیادہ۔ ان لم یرجعن بالہجران، یہ کب مارنے کا اختیار تمہیں کب ہوگا؟ جب کہ وہ ہجران سے باز نہ آئیں، بستر الگ کرنے پر بھی ان کو شعور، ان کو ہوش نہ آیا، تب پھر تم یہ کام کرو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر ان تدبیروں کے اختیار کرنے سے وہ اطاعت گزار بن جائیں، تمہاری اطاعت کرنے لگیں، فِيمَا يُرَادُ مِنْهُنَّ، تمہارا جو مطلوب ہے ان سے، تم جو چاہتے ہو ان سے، اگر وہ تمہارا کہنا ماننے لگیں، تم چاہتے ہو کہ وہ صبح شام تمہارے سر میں تیل لگائے، اگر وہ باز آ گئی، کام کرنے لگی، تمہارے مطلوب تمہیں حاصل ہونے لگے،
تو کوئی بات نہیں. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فِيمَا يُرَادُ مِنْهُنَّ، پھر تمہارا جو مطلوب ہے ان سے، تم سے جو کچھ چاہتے ہو اگر وہ تمہاری اطاعت گزار بن جاتی ہیں تو فَلَا تَبْغُوا تَطْلُبُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر تم ان پر کوئی اور راہ تلاش نہ کرو، کوئی اور ظلم کا طریقہ کہتا ہے. فلا تبغوا تطلبوا، تو پھر نہ تلاش کرو، نہ ڈھونڈو ان پر کوئی اور راہ. کیا مطلب طریقاً الی ضربہن ظلمن، یعنی ان کو مارنے کا، ظلمن مارنے کا کوئی اور ہیلا بہانہ تلاش نہ کرو. جب اطاعت گزار ہو گئیں وہ، تو اب بلا وجہ کے ہیلے تلاش نہ کرو، بہانے تلاش نہ کرو ان کو مارنے کے، کہ ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارنے لگو، نہیں. تو پھر انہیں بطور ظلم مارنے کا کوئی ہیلا اور کوئی طریقہ تلاش نہ کرو، کوئی بہانہ نہ تلاش کرو. ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے اور بڑی کبریائی والا ہے. وہ بلندی ہو، ایک کبریائی والا ہے. فاعذروہ، تو تم اللہ سے ڈرو. کس بارے میں؟ ان یعاقبکم ان ظلمتموہن، اگر تم نے بیویوں پر اب ظلم کیا تو پھر اس سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا. اللہ نے تو تمہیں بس یہیں تک اختیار دیا تھا، اب اس کے بعد تم ان کے اوپر ظلم کرنے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تم یہاں ظلم کرو گے تو اس ظلم کی سزا تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا. تو تم ڈرو اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے. کب؟ ان ظلمتموہن، اگر تم نے ان پر ظلم اور زیادتی کی. وَإِنْ خِفْتُمْ عَلِمْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، یعنی تمہیں علم ہو، تمہیں معلوم ہے، خفتم معنی میں علمتم، اور اگر تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے، شقاق بینہما، دونوں کے درمیان ناچاقی کا، اختلاف کا، دونوں میں انبن ہو گئی میاں بیویوں کے درمیان، ہے نا. تو اگر تمہیں اندیشہ ہو دونوں کے درمیان اختلاف اور ناچاقی کا، کن کے درمیان؟ بین الزوجین، شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات کا، اگر یہ اہل خانہ کو، سرپرستوں کو مخاطب کیا جا رہا کہ اگر تمہیں میاں بیویوں کے درمیان ناچاقی کا، ان کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہے اور تمہیں علم ہے کہ ان کے درمیان معاملہ پٹ نہیں رہا ہے. والاضافۃ للاتساع شقاقا بینہما، کہتے ہیں یہاں جو شقاقہ بینہما میں، شقاق کی اضافت بینہ کی طرف ہے نا، تو یہ ظرف کی طرف اضافت ہو رہی ہے. تو یہ تھا تو یہ شقاقن بینہما، شقاقن بینہما، لیکن شقاقہ بینہما کر دیا تو شقاق کی اضافت بینہ کی طرف اگرچہ صحیح نہیں تھی، لیکن چونکہ ظرف میں وہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں جو غیر ظرف میں جن کی اجازت نہیں ہوتی ہے، تو یہاں پر بینہ کی طرف اضافت صرف اس توسع کی وجہ سے ہے جو ظروف میں، جو ظرف میں توسع ہے. یعنی اصل عبارت کیا تھی؟ شقاقم بینہما، اگر تمہیں علم ہو ان دونوں کے درمیان ناچاقی کا اور دوری کا، اختلاف کا، تو فابعثوا الیہما برضاہما، تو پھر تم ان دونوں کی رضامندی سے ان کی طرف ایک حاکم بھیجو، ایک حکم، ایک پنچ بنا کر کے بھیجو، فیصل کرنے والا، ہے نا، جیسے کہ نمائندہ. تو تم ان دونوں کی جانب، ان دونوں کی رضامندی سے، ٹھیک ہے، کیا بھیجو؟ حکمن، ایک حاکم، ایک حکم اور ایک فیصل پنچ بنا کر کے بھیجو. رجلن عدلن، کیسا ہونا چاہیے وہ حکم؟ عادل شخص ہونا چاہیے، مرد عادل. من اہلہ اقاربہ، ایک پنچ تو شوہر کی جانب سے ہو، من اہلہ شوہر کے خاندان کا ہو، شوہر کے گھر والوں میں سے ہو. وحکمن من اہلہا، اور دوسرا حکم عورت کی طرف سے ہو. یہ یہاں بھی یہی ہے، من اہلہا، عورت کی جانب سے، چونکہ جو معاملات شوہر کے خاندان والے اور بیوی کے خاندان والے اندرونی معاملات جان سکتے ہیں، وہ محلے والے نہیں جان سکتے، وہ دوسرے غیر لوگ نہیں جان سکتے. تو ایک تو شوہر کے خاندان سے، شوہر کا چچا ہو، باپ ہو، دادا ہو، بھائی ہو، کوئی بھی گھر کا ہونا چاہیے تاکہ سارے گھر کے معاملات اس کی نظر میں ہوں. اور اسی طرح سے جو حکم عورت کی طرف سے ہو وہ بھی کہاں کا ہو؟ گھر ہی کا ہو، وہ زیادہ معاملات بہتر جائیں. لیکن گھر والوں سے اچھا اگر کوئی غیر بھی ہو تو اس کو بھی بھیجا جا سکتا، جیسے بہت ہوتا ہے نا، پردھان جی کو بھیج دیا، من جی کو بھیج دیا، پردھان جی کا کوئی تعلق نہیں لیکن وہ با اثر ہیں، ان کی بات مان لی جائے گی، انہیں سمجھا کر کے بھیج دیا جائے. تو من اہلہ ہی یا من اہلہا کی قید اسی لیے ہے کہ انہیں ضروری معلومات زیادہ ہوتی ہیں. یؤکل الزوج حکمہ فی طلاق وقبول عوض علیہ، شوہر اپنے حکم کو، اپنے پنچ کو طلاق کا اور طلاق پر قبول عوض کا وکیل بنا دے، اسے اختیار دے دے. بھائی دیکھیے آپ ہماری طرف سے جانا ہے، آپ کو پورا اختیار ہے، اگر آپ معاملہ گڑبڑ ہوتا دیکھیں اور نبھاؤ کی کوئی صورت نہیں دیکھیں
تو ٹھیک ہے آپ طلاق بھی دے دیجئے گا، ہے نا، طلاق کا اختیار دے دیا۔ اور اگر وہ نہیں بھائی خلے کی نوبت آ سکتی ہے، اگر خلے کی نوبت آئے گی تو جاؤ ہماری طرف سے اختیار ہے، جتنے میں بھی تم کر دو گے مجھے منظور ہے، تو عوض طلاق یا طلاق ان دونوں کا اختیار دے کر کے ان کا وکیل بنا کر کے بھیجے۔ اور اسی طرح توکلو ہیا، وہ عورت بھی کیا کرے گی، تو اکلو ہیا حکمہا حکمہا، تو عورت بھی اپنے حکم کو، اپنے پنچ کو وکیل بنا دے گی۔ وہ کس چیز کا وکیل بنائے گی، فی الاقتلاع، خلا کرنے میں۔ عورت کہہ دے کہ میں وہاں نہیں رہنا چاہتی ہوں، مجھے رہنا ہی نہیں ہے، آپ خلا کر لو میری طرف سے، تو خلا تم کتنے میں، جتنے تم چاہو اختیار ہے تمہیں، تو چاہے سقوط مہر پر ہو جائے، چاہے اور لینے پر ہو جائے، چاہے 10,000 پر، 20,000 پر، 5,000 پر، عورت کہتے تم 10 پیسے پہ خلا کر لینا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ اختیار دیتے پورا۔ تو شوہر اپنے حکم کو، عورت اپنے حکم کو، دونوں کو با اختیار بنا کر کے بھیجیں، ٹھیک ہے۔ فَيَجْتَهِدَانِ، پھر یہ دونوں کوشش کریں، کون، دونوں حکم، وَيَأْمُرَانِ الظَّالِمَ بِالرُّجُوعِ، اور جسے یہ ظالم سمجھیں اسے حکم دیں باز آ جانے کی، نہیں بالرجوع، ظالم کو ہو سکتا ہے شوہر ظالم ہو، وہ زیادتی کر رہا ہو، تو شوہر کو کہیں آئندہ خبردار اب یہ بات نہیں ہونی چاہیے، تو انہیں ذرا سا وارننگ دیں سنبھال کے، اسے حکم دیں کہ تم ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ اور اگر زیادتی بیوی کی طرف سے ہو تو یہ حکم کیا کریں، بیوی کو کہیں کہ تم بیوی ہو، اس کے باوجود اتنی بدتمیزی کرتی ہو، اس کے باوجود زبان درازی کرتی ہو، اس کے باوجود کہنے وغیرہ وغیرہ، تو جو بھی ہے، جو ان میں ظالم ہو، چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو، ان دونوں کو یہ حکم کیا کریں، ظلم سے باز رہنے کا حکم کریں۔ یا مران الظالم بالرجوع، ظالم کو ظلم سے باز رہنے کا حکم دیں۔ او یفرقان ان رایا ہو، یا اگر یہ دونوں کے درمیان جدائی کو بہتر سمجھتے ہیں تو جدائی کا حکم کر دیں۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، تم اب نظر نہیں آ رہا کہ تم دونوں رہ سکو ایک ساتھ، ٹھیک ہے، اب تم الگ اور تم الگ، تم جہاں چاہو اور کرو، تم جہاں چاہو تم دوسرا کرو۔ ہاں تو یا تو ظالم کو ظلم سے باز رہنے کا حکم کریں، اور یفرقان، یا اگر وہ باز نہ آتے ہوں تو ان میں تفریق کرا دیں، مگر تفریق کب، ان رایا ہو، اگر یہ اس میں مناسب سمجھیں، اگر اسی بہتر کو جانیں۔ قال تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا، ان یریدا الحکمان، اگر یہ دونوں حکم، یہ دونوں پنچ اگر چاہتے ہیں اصلاحاً، ان دونوں میاں بیویوں کے درمیان صلح کرانا چاہتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اگر یہ اصلاح چاہتے ہیں تو یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیویوں کے درمیان موافقت ڈال دے گا، ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دے گا، دونوں میں ایک دوسرے کی طرف سے میلان پیدا کر دے گا، تو دونوں میں موافقت ڈال دے گا۔ اے یقدرہما علی ما ہوا طاعۃ، یعنی ان دونوں کو اس چیز کی قدرت عطا فرما دے گا جو طاعت ہے۔ اب طاعت دونوں صورتوں میں سے بھی ہو سکتی ہے، من اصلاحین اور فراقین، چاہے اصلاح میں، صلح ہو جانے میں ان کے لیے مطلب بہتری ہو، طاعت ہو، یا فراق میں طاعت ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں بہت دنوں سے جدا تھے، لیکن اب دونوں مل کر کے ایک اچھی زندگی گزاریں گے، ایک اچھی نئی نسل وجود میں آئے گی، اچھے معاملات سمجھ میں آئیں گے، تو یہ اصلاح میں بہتری ہوئی، طاعت اصلاح میں ہوئی۔ اور یا یہ ہے کہ نہیں دونوں رہیں گے تو پھر لڑیں گے، اور ابھی تو ہاتھا پائی ہوئی ہے، کہیں لاٹھی ڈنڈے نہ چلیں، کہیں کوئی کسی کو گولی نہ مار دے، کسی کو زہر نہ دے دے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب طاعت کس میں ہے، اب جدائی میں۔ تو یہ دونوں کے درمیان جب اصلاح کی کوشش کریں گے اور خلوص نیت کے ساتھ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں موافقت اور معاملہ فہمی کی موافقت ان کے دلوں میں ڈال دے گا، دونوں کے دلوں میں میلان پیدا کر دے ایک دوسرے کے لیے، اور انہیں قادر کر دے گا، انہیں قدرت دے دے گا اس چیز پر جو طاعت ہے، وہ طاعت چاہے اصلاح کی شکل میں ہو یا فراق کی شکل میں۔ یہ اگر ایک ساتھ رہیں گے تو بھی خوش دلی سے، اور اگر یہ جدا بھی ہوں گے تو خوش دلی کے ساتھ جدا ہو جائیں، کوئی کسی کی جان کا دشمن نہیں رہے گا۔ ان اللہ کان علیما بکل شیء، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ خبیرا بالبواطن کالظواہر، اور وہ ظاہر ہی کی طرح باطن کو بھی جانتا ہے، باطن سے بھی باخبر ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی چیز ظاہر باطن چھپی بھی نہیں ہے، اللہ باطن کو بھی ظاہر ہی کی طرح جانتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَحِدُوهُ،
اور اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، یعنی اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس کی توحید بیان کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، بلکہ صرف اس کی عبادت کرو، وحدانیت کا اقرار کرو، وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، حسن اخلاق سے پیش آؤ، برن احسانن کے تفسیر نیکی کے ساتھ پیش آؤ والدین کے ساتھ، ہے نا، وَلَيِّنَا جانبن، یہ لین اور لین دونوں ہیں، تم ان کے ساتھ نرم خوئی کے ساتھ پیش آؤ، نرم پہلو اختیار کرو، تو والدین کے ساتھ نیکی کے ساتھ اور نرم خوئی کے ساتھ پیش آؤ، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آؤ، قربہ معنی قرابت، رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کے ساتھ، والجار ذی القربى، اور قریبی یا پڑوس کے قرابت داروں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، قربہ معنی قریب، وہاں قربہ معنی قرابت داروں کے ساتھ، اور یہاں قریب کے پڑوسیوں کے ساتھ، پڑوسی بھی دو ہو سکتے ہیں، قریب کا اور دور کا، تو قریبی پڑوسی ہو، قریبی ہمسایہ ہو، اس کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آؤ، اور اگر کوئی دور کا پڑوسی ہے تو بھی اس کے ساتھ۔ اب یہ پڑوس بھی دو طرح کا ہو سکتا ہے، وہ پڑوس چاہے جوار کی وجہ سے ہو، ہمسائیگی میں ہو، یا نسب میں۔ نسب مطلب قریبی رشتہ داروں سے، جو تمہارے سگے چچا ہیں، سگے ماموں ہیں، سگے خالو ہیں، سگے دادا ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، اور جو دور کے ہیں، چچیرے ماموں ہیں، تہرے بھائی ہیں، ماموں کے خالو ہیں، کہیں نہ کہیں سے جا کے تو رشتہ جڑ رہا نا، تو ایک تو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں اور ایک دور کے رشتہ دار ہیں، تو چاہے تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے دور کے رشتہ دار ہوں، چاہے قریبی پڑوسی ہوں، چاہے دور کے پڑوسی ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ایک تو پڑوسی ہوتا ہے کہ بالکل دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے نا، اور ایک یہ ہوتا ہے آپ کہیں دور جائیں اور محلے کا کوئی آدمی مل گیا، ارے بھائی یہ تو ہمارے محلے کے ہیں، بالکل پڑوسی ہیں، تو آپ کے بالکل قریب کا تھا اور اشرفیہ میں آیا تو اب آپ کو ایسے لگے جیسے دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے، اتنا قریب ہو گیا۔ جو لوگ سعودیہ جاتے ہیں جانتے ہیں، ارے بھائی کہاں سے؟ انڈیا۔ ارے انڈیا کہاں سے؟ یو پی سے۔ ارے بھائی یو پی میں کہاں سے؟ ارے بھاگلپور سے۔ اچھا بھاگلپور سے، وہ کس جگہ سے؟ تو اب اس نے اور قریب کا محلہ بتا، ارے وہ تو بالکل ہمارے قریب میں ہی بالکل، تو اب وہ بھی پڑوس ہو گیا، ہے نا۔ وہاں جا کے یو پی کا بھی پڑوسی لگ رہا ہے، تم یو پی کہاں کے؟ لکھنؤ کے۔ اچھا مراد آباد سب یو پی میں ہی تو ہے، ارے تم تو ہمارے یہاں کے ہو، کوئی بات نہیں۔ ہاں یہی ہوتا ہے عموماً جب قریب کو دور کو ہوتے ہیں۔ ارے یہاں دیکھیے آپ طلبہ میں پچھمی کہلاتے ہیں، تو اب شاہجہاں پور سے سب پچھمی ہو گئے، سب پڑوسی ہو جاتے ہیں لگ بھگ، ہے نا، ہو جاتے ہیں۔ بھائی بریلی ہے، مراد آباد ہے، رامپور ہے، یہ سب پڑوسی ہیں سب ایک دوسرے کے، تو پڑوس کا مطلب دیوار سے دیوار ملی بھی نہیں، ہے نا۔ ہاں، اور تم حسن سلوک سے پیش آؤ یتیموں کے ساتھ بھی، مساکین کے ساتھ بھی، اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی، یعنی تم سے جو پڑوس قریب ہیں، جوار میں ہو یا نسب میں ہو، ٹھیک ہے، ہمسائیگی میں یا نسب میں۔ والجار الجنوب بعید، اور جو دور کے پڑوسی ہیں، دور کے ہیں، ان کے ساتھ بھی۔ البعید ان کا فی الجوار او النسب، یہاں بھی بعید بہت، کون سا بہت، چاہے جوار کا ہو یا نسب کا ہو، تو دور کے قریب کے سارے رشتہ دار۔ والصاحب بالجنب، اور اپنے ساتھی سے بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ صاحب بالجنب، ساتھی سے مراد ہے رفیق فی السفر، یعنی ہم سفر، جو تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ او صناعت، یا رفیق فی السفر نہیں، رفیق فی صناعہ، ہم پیشہ ہے، تو اگر ہم سفر ہے تو بھی، اور ہم پیشہ ہے تو بھی اس کے ساتھ پیش آؤ۔ وقیل الزوجہ، اور ایک قول یہ بھی ہے مفسر نے فرمایا کہ صاحب بالجم سے مراد زوجہ ہے، بیوی ہے، اس سے بڑے رفیق سفر کون ہے؟ اس کا تو نام ہی شریک حیات ہے، تو وہ تو رفیق حیات ہے، تو رفیق سفر ہو یا رفیق صنعت ہو یا رفیق حیات ہو۔ وابن السبیل، اور کس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ؟ ابن سبیل کے ساتھ، یعنی مسافر کے ساتھ بھی۔ المنقطع فی سفر ہی، جس کا سفر منقطع ہو گیا ہے، جو بیچارہ سفر میں، جس کا سفر ٹوٹ گیا ہے، جس کا سفر منقطع ہو گیا، اس کے ساتھ بھی پیش آؤ۔ بعض مفسر نے اس کے معنی مہمان کی بھی لیے ہیں کہ مہمان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ مہمان بھی تو سفر قطع کر کے آتا ہے،
دور سے آتا ہے، سفر کر کے آتا ہے، تو وہ بھی مسافر ہی ہوتا ہے، تو وہ عام ہے نا. تو کسی بھی مسافر کے ساتھ یا مہمان کے ساتھ. وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے جو مملوک ہیں، تمہارے جو غلام ہیں، تمہاری جو لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. من الارقا، یہاں لونڈے لونڈیاں کنیزیں سب داخل ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، یہاں جانور بھی شامل ہیں اس میں. او ما ملکت ایمانکم، تم جن کے مالک ہو، تو مالک تم غلاموں کے بھی ہو، باندیوں کے بھی ہو، تو ان کے ساتھ بھی ہو، اور مالک تم اپنے جانوروں کو بھی، چوپایوں کو بھی تو ہو. جو مویشی تمہارے پاس ہیں، تم نے بھینس پال رکھی ہے، بکری پال رکھی ہے، مرغی پال رکھی ہے، گھوڑا پال رکھا، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. کیا مطلب؟ ان سے اتنی ہی کام لو جتنی ان کی طاقت ہے. انہیں ان کے وقت پہ چارہ دو، ان کا دھیان رکھو، انہیں سردی گرمی سے بچانے کی تدبیریں اختیار کرو. ان اللہ لا يحب من کان مختالا متکبرا فخورا علی الناس، بے شک اللہ تعالی مختال کو یعنی متکبر گھمنڈی کو پسند نہیں فرماتا. من کانا مختالن، جو متکبر ہیں، جو گھمنڈی ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں فرماتا. فخورا علی الناس، جو لوگوں پر فخر کرنے والے ہیں، گھمنڈ کرنے والے ہیں، ان کو پسند نہیں فرماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ دیا ہے، فخورا علی الناس بما اوتیا، اللہ نے انہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے، جو کچھ انہیں نوازا ہے، وہ اس مال پر گھمنڈ کرتے ہیں. اللہ نے کسی کو مالدار بنا دیا تو اب گھمنڈ ہے. اچھا، اب ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس گاڑی گھوڑا سب کچھ ہے، تو گھمنڈ کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. اللہ ایسے شخص کو جو گھمنڈی ہو پسند نہیں فرماتا ہے. تو اللہ نے اسے دیا ہے، روزی دی ہے، علم دیا ہے. یہ گھمنڈ علم پہ بھی تو ہو سکتا ہے. اللہ نے علم دے دیا تو اب علم پہ گھمنڈ ہے، اب کسی کو سمجھتا ہی نہیں اپنے آگے، سب جاہل ہیں اس کے لیے. نہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی گھمنڈی کو، متکبر کو پسند نہیں فرماتا. یہ گھمنڈ بما اوتیا، اللہ نے جو کچھ بھی دیا، علم دیا ہے تو علم میں گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں. مال دیا ہے تو مال میں گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. منصب میں دیا ہے تو کسی کو منصب دینے کے بعد اس پہ وہ گھمنڈ کرتا اس میں. تو اللہ کے دیے ہوئے فضل سے جو بھی گھمنڈی ہے، اللہ تعالیٰ اس گھمنڈی کو پسند نہیں، عاجزی کو پسند فرماتا ہے. الذین یبخلون بما یجب علیہم، وہ لوگ، یہ الذین مبتدا ہے، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں بما یجب علیہم، اپنے حقوق واجبہ کی ادائیگی میں. جو چیزیں ان پر واجب ہیں، مثلا زکوٰۃ واجب ہے تو ادائے زکوٰۃ میں، یا ان کے اوپر کفارات واجب ہیں، والدین کی اطاعت میں ان کی خدمت واجب ہے. تو جو بھی چیزیں ان پر لازم اور ضروری ہیں، جو واجب ادائے واجبات میں جو لوگ بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَبِهِ، اور لوگوں کو بھی اس بخل کا حکم کرتے ہیں. خود تو کنجوس ہیں ہی، بخیل ہیں ہی، لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم کرتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے انہیں جو اپنے فضل سے نوازا ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں. کتمان، اس کو چھپاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئے فضل سے، اللہ کے عطا کردہ دیے ہوئے میں وہ چھپاتے ہیں. من العلم والمال، اللہ نے انہیں اپنے فضل سے کیا دیا ہے؟ مثلا علم دیا ہے، مال دیا ہے. علم سے مراد وہی ہے کہ یہود کو جو علم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا، تو آپ کے اوصاف کو چھپاتے تھے اپنے ماتحتوں سے، اپنے ماننے والوں سے، کہ اگر یہ ادھر منتقل ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارے نذرانے بھی چلے جائیں گے. تو اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے نہیں علم سے نوازا تھا، انہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوصاف کا علم دیا تھا، وہ اپنی قوم سے اور اپنے ماتحتوں سے چھپاتے تھے. والمال، یا جو اپنے مالوں کو چھپاتے ہیں. مالوں کو چھپانا تو بری بات نہیں ہے، مال تو چھپا کے ہی رکھتا آدمی. ایسے نہیں کہ باہر نکلا تو کچن میں رکھ کے آ گیا، اس کو سیف میں رکھ کے آتا ہے، الماری میں رکھ کے آتا ہے. تو چھپانا معیوب نہیں، برا نہیں ہے، بلکہ ادائے واجبات سے بچنے کے لیے اگر چھپاتا ہے تو یہ برا ہے. مثلا ایک آدمی اپنا مال ظاہر نہیں کرتا کہ اگر لوگ معلوم ہو تو کہیں گے زکوٰۃ کہاں بھائی اس کی، ارے آپ تو 5 لاکھ کے آدمی ہیں تو آپ کے اوپر تو زکوٰۃ کافی ہوگی بھائی، لہذا زکوٰۃ کہاں ہے آپ ہمیں دیجیے. تو جب وہ دیکھ رہا ہے کہ میں بتاؤں گا ہی نہیں تو لوگ مجھ سے زکوٰۃ بھی نہیں پوچھیں گے، میرے پاس آئیں گے بھی نہیں، تو اس لیے مال چھپا رہا ہے تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے. یہ بلا شبہ مذموم ہے اور یہ برا ہے. تو وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے انہیں جو اپنے فضل سے نوازا ہے اس میں وہ کتمان سے کام لیتے ہیں، چھپاتے ہیں علم مال کو. وہم الیہود، اور یہ کون لوگ ہیں؟
جو چھپاتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال اور علم کو، یہود ہیں، ہے نا. وَخَبَرُ الْمُبْتَدَاءِ لَهُمْ وَعِيدٌ شَدِيدٌ. الَّذِينَ یہ مبتدا تھا، اس کی خبر محذوف تھی، وہ خبر محذوف یہاں آئی. وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لہم وعید شدید، ان لوگوں کے لیے دردناک وعید ہے، ان کے لیے سخت وعید ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ بِذَلِكَ وَبِغَيْرِهِ، اور ہم نے کافروں کے لیے، یعنی جو اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی کتمان علم کرتے ہیں، یا لوگوں کو بخیلی کا حکم دیتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی کفر کے کام ہیں، تو ہم نے ان کافروں کے لیے، یعنی ان چیزوں کے انکار کرنے کے لیے، یا اور دوسری جو وجوہ کفر ہیں ان سب کی وجہ سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے. ذا احانت، مہین کا معنی احانت والا عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، قیامت میں عذاب دیں گے ہم. یہاں کافرین سے سارے کافر مراد ہیں. یہاں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ بھی تو ہو سکتا تھا نا، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا، ہم نے ان کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا. لیکن یہاں ہم نہ لائے بلکہ ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لے آئے، وہ بھی اس لیے تاکہ یہاں سارے کفار شامل ہو جائیں. لہم میں صرف وہی لوگ ہوتے جن کا ذکر پیچھے گزرا تھا کہ جو بخل کرتے ہیں، بخل کا حکم دیتے ہیں، کتمان علم کرتے ہیں، کتمان مال کرتے ہیں. لیکن کافرین جب کہہ دیا تو یہ عام ہو گیا. تو ہر قسم کے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین عطف علی الذین قبلہ، اور وہ لوگ ما قبل کے الذین پر ہی عطف ہے، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اور وہ لوگ ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو بخل تو نہیں کرتے، لٹاتے ہیں مال، خرچ کرتے ہیں، مگر کیسے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے. اور وہ لوگ جو اپنے اموال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، رئاء الناس مطلب مرائین لہم، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اور وہ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان بھی نہیں رکھتے ہیں، جیسے منافقین ہیں اور اہل مکہ ہیں. خاص طور سے ذکر کیا ہے اہل مکہ یہ زیادہ سزا کے مستحق ہیں. وجہ یہی ہے کہ باقی کافروں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، انہوں نے معجزات نہیں دیکھے. لیکن اہل مکہ کا تو حال یہ تھا، منافقین کا تو حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے، رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے معجزات دیکھے، بینات دیکھیں، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، تو یہ اور زیادہ سخت سزا کے مستحق ہوں گے. اور وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں لائے، جیسے منافقین ہیں، اہل مکہ ہیں. ومن یکن الشیطان لہ قرینا، اور وہ لوگ جن کا شیطان قرین ہے، جن کا ساتھی اور جن کا دوست کون ہے؟ شیطان ہے. صاحبا یعمل بامرہ، یعنی ایسا صاحب، ایسا ساتھی جس کے حکم پر یہ عمل کرتے ہیں. کہاؤلائے، جیسے یہی لوگ منافقین اہل مکہ وغیرہ، یہ لوگ جو ہیں کہتے ہیں فساء بئس قرینا، ان کا کتنا برا قرین ہے، کتنا برا ساتھی ہے وہ. ہوا یہ مضمون مخصوص بالضم ہے نا. فساء بئس قرینا، صاحب مانے بیسا، تو وہ بہت ہی برا قرین ہے. جو قرین غلطیوں کا حکم دیتا، غلط باتوں کا حکم دیتا، اور پھر یہ غلطی باتیں مان بھی لیتے ہیں اس کی، تو وہ ساتھی بھی بہت برا، اور یہ اس کے باتیں ماننے کی وجہ سے بھی عذاب کے مستحق. ٹھیک ہے. قرین اصل میں حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. قرین اسے کہتے ہیں جو انسان کی پیدائش کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے. وہ ہر انسان کے ساتھ ہے، صرف کافروں کے ساتھ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہے. تو یہاں ذکر کافروں کا ہے کہ کافروں کا قرین کتنا برا ہے. وہ اس لیے کہ مسلمانوں کا جو قرین ہوتا ہے، وہ قرین برائیوں کا حکم اگر دیتا بھی ہے تو مسلمان اس کے حکم کو نہیں مانتے، اور بلکہ بعض قرین تو وہ ہیں کہ مسلمان اس پر غالب آ جاتے ہیں قرین پر، انہیں وہ برائی کا حکم دیتا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قرین پیدا ہوا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ مجھے اس پر غلبہ عطا فرما دیا اللہ نے. اب وہ میرے حکم مانتا ہے، میں اس کا حکم نہیں. تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان اس کا حکم نہیں مانتے، عمل نہیں کرتے اس کے حکم پر. لیکن کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ اس کے حکم پر عمل کرتے. اسی نے یہاں یہ قید بھی لگائی، صاحبا یعمل بامرہ، ایسا قرین، ایسا ساتھی جو اس کے حکم پر، جس کے حکم پر یہ عمل کرتے ہیں، جیسے یہی لوگ ہیں. تو ان کا یہ ساتھی کیسا ساتھی ہے؟ اچھا ساتھی نہیں بلکہ بہت برا ساتھی ہے.